يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فنعم المولا ونعم النصیر. محترم حضرات، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری اسلامی دینی ماں اور بہنوں، ہم نے خطبے میں سورۃ الحج کی آخری آیت تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آخری آیت میں جو کچھ اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے اختصاراً اسی کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ایسی آیات ہیں، ان آیات میں جو احکام اور جو باتیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں، اگر ان کو ہم کرنے لگے، ان کے پابند ہو جائیں، تو رب العالمین کے ارشاد ہے هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں تمہیں عزت دے گا، تمہیں کو غلبہ اور قوت حاصل ہوگا، اور اللہ سے بہتر تمہاری مدد کرنے والا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل ہو جائے، دنیا میں اس سے کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمیں قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ سے استعانہ اور نصرت اور مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الفاتحہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں، بسم اللہ اصل میں اسم اللہ ہے، لیکن اس کے شروع میں با لگا دی گئی ہے، تو ہو گیا بسم اللہ. ایک لفظ جو بے آیا ہوا ہے، با جس پر زیر ہے، اس کا مطلب ہے استعینو، اللہ ہم تیرے نام کی مدد سے کام شروع کر دیں گے. ذرا سوچیں، سب سے پہلی چیز بسم اللہ ہے. بسم اللہ ہی سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا ہم شروع کرتے ہیں. اصل میں اسم اللہ، لیکن اس کے شروع میں با لگا دیا گیا، ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہم ناموں کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. پھر ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صلاح نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے. جب اللہ تعالیٰ سے ہم مدد چاہتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ایمان والو اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. سب تمہارے سامنے جھک جائیں، سب مغلوب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو
اللہ جب تمہاری اس کے بدلے مدد کرے گا، اللہ مدد بھی کرے گا، قوت طاقت بھی دے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو خود جما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہم نے پڑھا، پہلے تو 6 چیزیں اللہ نے بڑی اہم بیان کی ہیں، ان کو سمجھیں۔ نمبر 1، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ نے شروع کیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ قرآن پاک میں عام طور پر جہاد کا حکم ہے، جہاد کرو، لیکن اس آیت میں جو ہے صرف جہاد کا نہیں بلکہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو اور اتنا جہاد ہو کہ جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد کرنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا لقب ہے ترجمان القرآن، صحابہ کرام میں قرآن عظیم کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو حکم دیا تھا، اللہم علمہ التأویل ففقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کی تفسیر کا علم دے دے، اپنی کتاب کا علم دے دے، وفقہہ فی الدین، اور دین کے اندر سمجھ عطا کر دے۔ اسے بہت بڑی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا، اسی لیے تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر جن کا لقب ہی پر پڑ گیا ترجمان القرآن، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرنے کا حق کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن کہتے ہیں جہاد کرو اتنا جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، اس کا 2 معنی ہوتا ہے۔ نمبر 1، استفراغ طاقت، یعنی انسان کے اندر جتنی بھی جان کی، مال کی، دولت کی جتنی قوت و طاقت رکھتا ہے، اپنی ساری قوت اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کر دے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی ساری قوت اور طاقت صرف کر دے، اسی کو کہا جاتا ہے حق کا جہادی۔ نمبر 2، بڑی عجیب سے بات، دوسرا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری، فرائض کے ادا کرنے اور منکرات اور برائیوں سے بچنے میں جتنی بھی انسان تکلیف آئے سب کو برداشت کرتے ہوئے اپنی طاقت بھر فرائض اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا رہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد وہ ہے، جہاد کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، فضالہ ابن عبید الانصاری مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اونٹنی پر سوار خطاب کر رہے تھے، فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ دوستو سمجھیں پہلے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راہ میں اللہ کے دین میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ فضالہ ابن عبید الانصاری سب سے بڑا جہاد
وہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار خطاب کیا، فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد، ہمارے صحابیوں کیا تم کو بتاؤں کہ اصلی مجاہد کون ہے، یا سب سے بڑا مجاہد کون ہے، بتاؤں تم کو؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اور یہ وہ موقع تھا حجۃ الوداع 9 ہجری کے میں 9 سال تک صحابہ کرام نے جہاد کیا تھا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، حنین، یعنی یہاں تک کہ روم کے بارڈر تک جہاد کر چکے تھے، اور پتہ نہیں اللہ رسول نے کتنے صحابہ کو، اللہ رسول کے کتنے صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی جہاد میں زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود انہی صحابہ کو جو اتنے سارے جہاد کر چکے ہیں، اللہ رسول فرماتے ہیں بتاؤ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ سب سے بڑا جہاد کیا ہے بتاؤ؟ جن صحابہ نے جہاد کر کے ساری زندگی اپنی ختم کر دی تھی، ان کے سامنے جب بات آئی کہ ہم نے تو جہاد کیا لیکن سب سے بڑا جہاد تو ابھی تک ہم نے کیا ہی نہیں، کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ بھی جہاد ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کر کے شریعت کا پابند بنا لے، یہ ہے جہاد۔ ایک انسان ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، دل نفس کہتا ہے نا اگلے جمعے کو پھر نماز پڑھیں گے، ہفتے بھر چھٹی ہے، اپنے اس نفس سے جہاد کر کے 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، سب سے بڑا مجاہد۔ آج ذرا بتائیں آج ہم کتنا جہاد کر رہے ہیں؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کیا ہم جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا جو حق ہے، حق ادا ہو جائے۔ آج انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کر پا رہا ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوستو سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو۔ ایک انسان ٹھان لیا کہ ہمیں مکان بنانا ہے اور سود پر پیسہ لینا ہے، اب 1000 فتاوے آ جائیں سود حرام ہے، لیکن اس نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں مکان بنانا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر کے سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اوپر والا کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود لینے سے بات نہیں آتے تو اب تمہاری جنگ انسانوں سے نہیں، تمہاری جنگ ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول سے چھڑ گئی ہے۔ دوستو ذرا جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ آج اس جہاد کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بات بتائیں، انسان اپنے نفس سے جہاد کر کے نبی کی سنت اپنے چہرے پر نہیں رکھ پاتا۔ نفس کہتا ہے نہیں، بیوی کہتی ہے نہیں رکھو، دوست کہتے ہیں نہیں رکھو، کمپنی والے کہتے ہیں نہیں رکھو، اور اوپر والا کہتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ اب یہاں ٹکراؤ ہے، اپنے نفس سے جو جہاد کرتا ہے وہی سب سے بڑا مجاہد ہے۔ دوستو آج اپنے نفس سے جہاد کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال اور بتائیں، اللہ رسول فرمایا الا اخبرکم بالمہاجر، میں تم لوگوں کو بتاؤں کیوں؟ آج ہندوستان میں بھوت سوار ہو گئے لوگوں کو ہجرت کرنے کا، ملک کے حالات اچھے نہیں اس لیے ہجرت کر جاؤ، اپنے گھر میں رہ کے ہجرت نہیں کر پا رہا ہے، ملک کو چھوڑنے جا رہا ہے، وہ مہا بیوقوف انسان ہے، احمق انسان۔ مہاجر تو بنو۔ اللہ رسول نے فرمایا الا اخبرکم بالمہاجر، کیا میں بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ عارف میں المہاجر من ہاجر السوء، یہ ہجرت نہیں کہ وہاں سے یہاں آ گیا، ملک کو چھوڑ کے چلا گیا، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے، ہجرت کی معنی ہے چھوڑنا، سب سے بڑی ہجرت ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائے۔ یہ ہجرت کرنی کون کرے گا؟ فرشتے آ کے کریں گے یا جن کریں گے یا کوئی آ کے اور جانور کرے گا یہ ہجرت؟ بتاؤ۔ آج ڈنڈے پڑے تو ہم کہتے ہیں ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سیاکاریوں سے ہماری جنگ اللہ سے چھڑی ہے، اللہ ہم پر مصیبت ڈالے۔
من حجر السوء، اور فرمایا میرے صحابیوں تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، مال اولاد جائیداد پراپرٹی سب چھوڑے، اس زندگی میں ایک مرتبہ کرنا پڑا، لیکن سب سے بڑی ہجرت ہے، ایک مرتبہ ہجرت کرنی پڑی، ہر 24 گھنٹے تمہیں جو ہجرت کرنی وہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ من حجا ما نہا اللہ عنہ، جس سے اللہ اس کے رسول روک دے، منع کر دے، اس سے بعد آ جاؤ، یہی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ کیا خیال ہے؟ نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں، انیاں عورتیں جا رہی ہیں، نفس کہتا ہے دیکھو، شیطان کا ورغل آتا ہے دیکھو، قرآن کہتا ہے غضوا ابصارکم، دیکھو نہیں بلکہ نگاہ نیچی کر لو۔ کیا خیال ہے؟ جہاد ہے کہ نہیں؟ المہاجر من حجر السوء، اللہ تعالی ہمیں سچا مجاہد اور سچا مہاجر بنائے۔ نمبر 2، کتنی پیاری چار دوسری چیز میرے بھائیوں، هو اجتباکم، کتنی بڑی بشارت اس امت کے لیے جو بیٹھے ہیں ہمارے بھائی۔ هو اجتباکم، اللہ ہی نے دنیا کے ساری قوموں کو چھوڑ کر کے اللہ نے تم کو اپنے پیارے دین کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ نے تم پر مہربانی اپنا فضل و کرم کر کے تمہیں آخری نبی کی امتی بننے کا شرف عطا کر دیا۔ کتنا بڑا اونچا، پتہ نہیں یہ لگاتے اور گاہ کا پیشاب بھی پیتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے کیسے آپ کو نوازا، اسلام سے نوازا، ایمان سے نوازا، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ کتنا بڑا اس کا کرم، اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی حدیث، هو اجتباکم، یہودی رہ گئے، عیسائی رہ گئے، ہندو رہ گئے، بدھسٹ رہ گئے، سکھ رہ گئے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اب آگے ذرا سنو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ 120 صف میں کھڑا کرے گا۔ کتنے میں؟ 120 صفیں حشر کے میں، ایک مسجد والی صف نہیں، وہ وہاں والی صف ہوگی، اس کونے سے اس کونے 120 صفیں ہوں گی۔ اللہ رسول فرمایا ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف میرے امتیوں کی ہوگی، باقی کتنے بچے؟ 40۔ اور نبی کتنے بچے؟ کہا جائے 1,24,000 میں تو 1,23,999 بچے۔ ذرا سوچو، صفحے صرف 40 بچی ہیں اور امتی جو ہے تقریباً 1.25 لاکھ بچے ہوئے ہیں۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ۔ اور جب یہ امتی جنت میں، کوئی کسی بھی نبی کا امتی جنت میں جانے لگے گا تو جنت کا دروازہ ہٹو، پیچھے ہٹو۔ کیوں؟ جب تک امت محمد داخل نہ ہو جائے جنت میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ یہ هو اجتباکم، اللہ نے اس چیز کے لیے تم کو چنا ہے، تمہیں منتخب کیا، سلیکٹ کر لیا ہے تمہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے؟ اس نعمت کو ہم کبھی سوچتے نہیں کتنی بڑی نعمتوں سے رب نے نوازا ہے۔ هو اجتباکم۔ آگے ذرا دیکھو نمبر 3، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ نمبر 3، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے ایسا دین پسند کیا کہ دین میں کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ یہودی قوم جس کو یہود کہتے ہیں نا، ان کے ہاں اگر ابو داؤد کی روایت، کپڑے میں ابھی کپڑا ٹیلر کے ہاں سے سلا کر کے لایا، کتنا قیمتی کپڑا ہو، اس میں گندگی لگ گئی تو 1000 مرتبہ بھی پانی سے دھلے اللہ پاک رہے گا، نہیں، اس کپڑے کو کاٹ کے پھینکو۔ پھر اور بعض روایتوں میں جلد کا لفظ ہے، اگر چمڑے میں لگ گئی ہے گندگی لگ گئی ہے تو اس چمڑے کو چھین دو، تب تمہارا جسم تمہارا کپڑا پاک ہوگا۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل نے گناہ کر ڈالا،
بہت بڑا پاپ کیا، توبہ کرنا چاہا، تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا آگے آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو جب تک قتل نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول۔ لیکن ہمارے یہاں ماشاء اللہ، ہمارے یہاں بڑے سے بڑے کہنے کا یا رسول اللہ، نہ ہم نے حاجیوں کو چھوڑا ہے، نہ نمازیوں کو چھوڑا ہے، نہ مسافروں کو چھوڑا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ مردوں کو چھوڑا، نہ جانوروں کو چھوڑا، نہ انسان، ہم نے ہر ایک پر ظلم کیا ہے، ہم نے سب کو لوٹا ہے۔ اللہ رسول فرمایا کلمہ پڑھ لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اتنے حاجیوں کو قتل کر دیا وہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ رسول فرمایا کلمہ پڑھ کے تو دیکھو، ذات کی قسم جس نے نبی بنایا ہے، میرے امتیوں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہے اور صدق کے دل سے توبہ کر لے گا تب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، آسانیاں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، اگر نماز روزہ رکھنے میں بیماروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا اچھا بھائی میرا فریضہ چھوڑ دے، اپنا علاج کر لے، اچھا ہو جانا تب قضا کر لینا۔ آپ کو کہیں سفر میں جانا ہے، افطار کرنے میں، سحر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، میرا فریضہ بعد میں قضا کر دینا، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ رب نے اپنے فرائض پر اپنے امتیوں کی ضرورت کو مقدم کیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تنگی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تو کہے لا اکراہ فی الدین ان الدین یسر، اللہ رسول فرمائے دین میں کوئی تنگی نہیں، اور آپ دنیا کیا بدنام کر، نہیں مسلمانوں میں بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے۔ بڑی تنگی کیا ہے؟ ان کی عورتوں کو بہت تنگ کیا، پردہ کرنے کو حکم دیا جاتا ہے۔ کرونا نے سب کچھ سکھا دیا، کرونا نے سب کچھ سکھا دیا، اتنا موٹا لگتے کوئی جراثیم اندر گھس نہ سکے، چاہے کافر ہو، حجاب اور پردے کے مخالفت کرنے والے۔ اسلام تو صرف مردوں کو، عورتوں کا پردہ کرو، اور کرونا کے ذریعے اللہ نے مردوں کو تم بھی پردہ کرو۔ سب کا چہرہ ڈھپا رہ گیا، اب کسی کو چکر نہیں آ رہا ہے، ورنہ اگر میڈم سے کہے چاہے پردہ کرو، نہیں یہ پردہ کرتے ان کو چکر آتا ہے۔ ہیلے بھرے ذرا سوچو، اتنی ساری آسانیاں، ان الدین یسر، دین اسلام اتنا آسان، اور دنیا نے اتنا بدنام کیا، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی۔ اسلام بڑا سختی والا دین ہے۔ کون سے سختی والا دین ہے میرے بھائی؟ ذرا اس کو دیکھو، اگر مندر میں عبادت کرنا ہے، کوئی دیندار بننا ہے تو سلا ہوا کپڑا کبھی نہیں پہن سکتا۔ اس زمانے میں جوتے چپل نہیں، وہی لکڑی کے کھڑاؤں پہنے گا اور ننگے بدن ہمیشہ اپنے احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ ہمارا ذرا دیکھو، ہمارے اسلام کو ذرا دیکھو، آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، بیوی بھی حلال، بچے بھی حلال، کھانا پینا بھی حلال، اور اچھے سیدھا کپڑا پہن کر کے آ گیا، کمر میں تکلیف ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کا حکم دے دیا بھائی بیٹھ کر کے نماز پڑھ لی، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے تو اشارے سے کر لی، اشارے سے بھی کسی بھی صورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ایک صحابی ایسے تکیہ رکھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تکیہ، خود سجدہ نہیں کرتے بلکہ تکیہ کو یہاں شوا رہے ہو، یہاں کرتے چلنا۔ اللہ سے فرمایا کیا؟ اللہ رسول بہت آنکھوں میں درد ہے، میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے آنکھ نکل جائے گی، اس لیے میں تکیہ اٹھا کے پیشانی سے لگا دیتا ہوں۔ اللہ رسول نے فرمایا تکیہ اٹھا کے پھینک دیا، کہا جتنا جھک سکتے ہو اتنا جھکو جتنے میں تمہاری آنکھوں کو تکلیف نہ۔ ان وما جعل علیکم فی الدین میں حرج، دین میں کوئی تنگی اللہ نے دوستو نہیں رکھی ہے۔ نمبر 4، ملت ابیکم ابراہیم، چوتھی خوبی، اے ایمان والو مبارک ہو تمہیں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، جس دین کے لیے آگ میں ڈالے گئے تھے، جس دین کو وہ لے کر کے آئے تھے،
ابراہیم علیہ السلام کے دین کا وارث اللہ نے تم کو بنایا ہوا ہے۔ آخری نبی پیدا ہوئے تو نسل ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ملت ابیکم ابراہیم۔ کیوں ملت ابراہیم علیہ السلام؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ قرآن میں حکم دیتے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ دوستو، اسی توحید، اسی دین کی خاطر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا وسلاما، آگ خبردار، ابراہیم اکیلا ہے، نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ اس کے پاس پولیس ہے، نہ اس کے پاس کوئی جماعت ہے، نہ پورے ملک میں اس کا کوئی ہمدرد ہے، بے بس سہارا ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جو آگ میں ڈال رہے ہیں ملک ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، اکثریت ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، فوج ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، اور ایک مظلوم ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تاکہ جلا دے، اسلام ہمارے ملک عراق سے ختم ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ نمرود ختم ہو گیا، لیکن ابراہیم کی اولاد یہ اتنی مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں؟ اسلام کسی کے مٹانے سے نہیں کہتا۔ اللہ نے فرمایا جس دین کے خاطر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن ابراہیم رب والا تھا، اللہ والا تھا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ اللہ نے آواز لگائی یا نار کونی بردا وسلاما، آگ چلانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے لکڑی اکٹھا کرنی اور اس میں آگ لگا کر کے آگ بھڑکانے کی طاقت تو نمرودیوں کو دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کے دشمنوں کو دیا تھا، لیکن جلانے کا پاور اللہ نے کنٹرول، بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارا ایٹم بم اللہ فیل کر دے گا تو کچھ نہیں ہوتا، سارے میزائل رہ جائیں گے، ساری قوت اور طاقت ختم۔ کیوں؟ سب کچھ تم نے کیا ہے، لیکن اس کو قتل کرنے والی طاقت تمہارے اسلحے میں اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آگ خبردار ابراہیم کو جلانا، بس آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر کتنے مشکلات کیا، اللہ نے فرمایا اس ملت ابراہیمی کے سچے پابند ہو جاؤ تو تمہارے دشمنوں کو تمہیں آنکھ دکھانے والوں کا حشر وہی کرے گا اللہ جو ابراہیم کے آنکھ دکھانے والے نمرود کا کیا۔ وقت کا انتظار ہونا چاہیے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ دوستو، ابراہیم کی مٹانے والوں کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن نمرود کی نسل ختم ہو گئی، لیکن توحید کے علم بردار، اسلام کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام کی نسل اس وقت سے چلی ہے، آج موجود ہے، اور قیامت کے صبح تک انشاءاللہ ان کی یہ نسل اور ان کا دین موجود رہے گا۔ یہ نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی کوئی مٹا سکتا ہے۔ باطل سے دبنے والوں، آیا سما نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہم وہ نہیں کہ ہاں ہمیں ختم کر سکے کوئی۔ اللہ کے رب نے کہا ملت ابراہیم۔ نمبر 5 هو سماکم المسلمین، اللہ ہی نے آپ کا مقام یہودی رہ گیا، عیسائی رہ گیا، برہمن رہ گیا، سکھ گرو نانک ہی کا چہیتا رہ گیا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں ہر ایک میں اس امت کا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا تذکرہ اللہ نے بشارت کے ساتھ کر دیا۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نام مسلمین رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کچھ لوگ ہم محمدن ہیں، تو فرق کیا رہ گیا؟ یہودی کے یہودا اپنے بابا کی طرف نسبت کیا، یہودی بن گیا، عیسائی عیسیٰ کی طرف نسبت کیا، عیسائی رہ گیا، اور مسلمان ذرا زیادہ پڑھ لکھ ہم محمدن ہیں۔ ہم محمدن نہیں ہے، مسلم ہیں۔ کیوں اللہ نے ہمارا نام محمدن نہیں رکھا ہے؟ ہمارا نام کیا رکھا ہے؟
हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्ल व फी हादा, तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है आसमानी किताबों में भी और कुरान के अंदर भी। मुस्लिमीन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों? एक नुक्ता याद रखो, आज दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं जो अपने पेशवा का दीन बाकी रखा हो। क्या कह रहे आप लोगों का? ईसाई देखा है तुमने? क्या ईसा अलैहिस्सलाम शराब हलाल किए थे? खिंजीर का गोश्त हलाल किया था? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था चड्ढियां पहन के उड़ियां इनकी औरतें घूमें? क्या ख्याल है? ईसा ने तो कभी ये तालीम नहीं दी थी। यहूदी हो, आज नाम का यहूदी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से कोई ताल्लुक उसका बाकी, सिर्फ नाम है। इधर देखें आप, ईसाइयों को देखें, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, जान देने के लिए तैयार है, सलीब लटकी हुई है, लेकिन खिंजीर भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। मैं समझता दुनिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हिंदू भी वो गंदी हरकतें नहीं करता जो ईसाई गंदी हरकतें कर रहा है। बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी, शायद कि हिंदुस्तान का जानवर भी वो अमल नहीं करता जो आप ईसाई करता है। दोस्तों, खुसूसन यूरोप का, मगरिब का ईसाई। क्यों? नाम तो ईसा का है, लेकिन क्या ईसा यही दीन लेकर के आए थे? कोई नहीं, लेकिन सिर्फ एक, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्ल व फी हादा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद सल्लम से जो दीन लेकर के आए थे, इस्लाम, नमाज वही है, रोजा वही है। इतने दिनों के बाद भी हमें एक ही महीने का हम रोजा रखते हैं, हमने रोजों में चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमने कोई रद्द बदल नहीं किया। अल्लाह ने इसलिए फरमाया, क्यों फरमाया? कि ये उम्मत हमेशा अल्लाह ताला के फरमा बरदार। इस्लाम के माने मुस्लिम के माने फरमा बरदार, यानी ये उम्मत इसका पेशिन गोई की थी कि कितनी भी दुनिया बदल जाए, कितनी भी गुमराहियां हो जाएं, लेकिन कम से कम एक गिरोह क़यामत तक मुस्लिमीन होगा और वही दीन, वही मनहज, वही तरीका रखता होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने लेकर के भेजा। ये पेशीन गोई दुनिया में किसी कौम के बारे में नहीं कहा, इसलिए कोई कौम आज अपनी पेशवा की तालीमात पर नहीं, सिर्फ ले दे के अगर बाकी होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बताए हुए तालीमात पर अगर कायम होगा तो आज मुसलमान है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक मुसलमान ही रहेगा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्ल व फी हादा। नंबर 6, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुमको गवाही दे और क़यामत के दिन तुम अल्लाह के रसूलों की। क़यामत के दिन मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, हजरत ईसा से पूछा जाएगा, हजरत नूह से पूछा जाएगा, आपने अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुंचाया? अल्लाह पहुंचा दिया। बंदों से, उम्मतियों से पूछेगा कि ये पहचानते हुए इन्होंने हमारा पैगाम पहुंचाया? सारे उम्मती कहें अल्लाह इनकी शक्ल मैंने दुनिया में नहीं देखी, हमारे पास मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, हमारे पास कोई रसूल पैगंबर आया ही नहीं। झूठ बोलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए। नूह, आप कहते हैं कि पैगाम पहुंचाया और ये आपकी कौम तो करी, हमने आपको देखा ही नहीं, कि भी आप झूठा कौन है, सच्चा कौन? अल्लाह जानता है। लेकिन पूछा कैसे साबित करो? अल्लाह ताला, हाँ मैं सच्चा हूं, मेरी कौम झूठी है, गवाह लाओ। अल्लाह ताला, हम गवाह पेश करेंगे। अल्लाह फरमाए कौन गवाह? अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आके हमें गवाही देंगे, इंशाल्लाह हम भी देंगे और आप भी देंगे और सब देंगे। अल्लाह ये झूठे हैं और ये तेरे नबी नूह अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। और अल्लाह पूछेगा कि आखिर तुम थे उस वक्त? हम सब कहेंगे अल्लाह हम तो थे नहीं, लेकिन तेरी किताब को हमने पढ़ा, तेरी किताब ने कहा था, नबियों ने पैगाम पहुंचाया, उम्मतियों ने इनकार किया। वहां फैसला होगा। ये मकाम और ये मर्तबा अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया है। मेरे भाइयों, पेशवाई और गवाही देना अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. دوستو یہ 6 باتیں کہیں میں بتایا، آپ نے سنا. آخر میں 2 منٹ 3 منٹ اور ہم آپ سے لیں گے، گرچہ وقت ختم ہو چکا ہے. تمام سامعین سے کیا کہیں گے؟ صدقہ لیں گے کہ اپنے وقت کا تھوڑا سا صدقہ کر جاؤ. اللہ اکبر. ہو گیا. اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مٹانے والوں کو دنیا سے نیست و نابود کیا، آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی ہم نے ابراہیم کو صحیح صالح بچا لیا. اسی ملت کے پاس ماں ہم نے تم کو بنایا ہے. اب ذرا سوچیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، جس ابراہیم کے دشمنوں کو اللہ نے غرق کر کے، ختم کر کے، نیست و نابود کر کے، ان کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں غالب کیا، ان کی نسل کو بڑھایا، ان کی قوم کو بڑھایا، آخر ہمارا کیوں نہیں ہو رہا ہے معاملہ اسے؟ اللہ نے فرمایا تم 3 کام چھوڑ دیے، اس سے سارا معاملہ تمہارا بگڑ گیا. ملت ابراہیم میں 3 چیزیں تھی، اسی کی پابندی ابراہیم خلیل اللہ نے کیا. آگ میں بھی جان ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو نجات دیا. نمرود کو ہم نے ختم کیا، دشمنوں کو نیست و نابود کیا. آج کسی کا نام و نشان باقی نہیں. کیوں؟ کوئی چیزوں کے پابند تھے. تمہیں بھی وہی کرنا ہے. اب آگے سنو، فاقیموا الصلاۃ، تو تم 5 وقتہ نماز کی. ہم کہتے نہیں ہم بہت بزی، ہفتے میں جمعے کو آ جائیں کافی ہے. کیا فرق رہ گیا؟ یہودی جاتا ہے سیٹرڈے کو اور عیسائی جاتا ہے سنڈے کو، اور مسلمان بنتا ہے فرائیڈے کو. بس تینوں برابر ہو گئے، تینوں برابر ہو گئے. تو جیسے 29 ڈنڈے پڑے تمہارے اوپر ڈنڈے تو پڑے گے. ہم نے ملت ابراہیمی کو چھوڑا. فاقیموا الصلاۃ، 5 وقت نماز کی پابندی کرو. نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو خوب مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے دین کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی توحید کو، نبی کی سنت کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول کو. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کو کوئی پکڑتا نہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو. 3 ہو گئے. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نمبر 3 واعتصموا باللہ، مضبوطی سے دین پر ڈٹ جاؤ، دین پر عمل کرو، کتاب و سنت عقیدے توحید کو مضبوطی سے تھامو اور اسی کی دعوت دو. فنعم المولا، اگر یہ 3 چیز تم نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے بہتر مددگار کائنات میں تمہارا کوئی نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں فلاں لیڈر ہاں بڑا تیز تر رہا، اس کو ووٹ دیں گے تو ہماری مشکل دور ہو گئی. سمجھ گئے نا؟ ہاں جتاتے رہے اور آخر میں کہہ دیا نہیں سب ٹھیک ہوا ہے. فنعم المولا، زمین والوں سے توقع رکھو. فنعم المولا، اللہ بہترین مولا ہے، مدد کرنے والا ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تمہیں غالب کرنے والا ہے، تمہارے جان مال عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور کتنا بہترین مددگار تمہارا ہے. بہترین مددگار کو جن اعمال کی بنا پر مدد کرتا تھا، ہم نے ان اعمال کو ملیہ بیت کیا، ہم نے ختم کیا اور ہم پہ دین کی راہ پر گئے. تو آج جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں. دوستو ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ دین کی راہ واپس آؤ. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ فنعم المولا ونعم النصیر. بہترین تمہارا محافظ ہے، بہترین تمہارا مددگار ہے. اور اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے لگے تو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہمیں
بھیک مانگتے رہ گئے، مدد کی، سالوں گزر گئے، مدد نہ کیا۔ اوپر والے کو پکارو جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جو مدد کرنے والا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ ہم سب کو مدد کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ الہ العالمین ہمیں نماز، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کا توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی آوارگی میں، منکرات اور محرمات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے صراط مستقیم پر لگا دے۔ جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کفر و شرک کو ملا کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ انہیں سے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں دین کی محبت، توحید کی محبت، اپنی محبت، نبی کی سنت کی محبت ڈال دے، تاکہ وہ بھی کتاب و سنت پر آ جائیں۔ اور رب العالمین ہم اس امت کو ان اپنے محبوب بندوں کی طرح بنا دے جن محبوب بندوں کا نگہباں اور مددگار آپ ہوا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔